اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احمدیت حقیقی اسلام کے عنوان سے سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرامز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری اور محترم مولانا تنویر احمد صاحب ناصر، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام میں تنزل کے وقت ایک موعود کی پیشگوئی پائی جاتی ہے، اور باوجود شریعت کی تکمیل کے اس کا آنا اسلام کے احیاء کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے اس موعود کے زمانے کے تعین کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب بات صرف شخصیت پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ ہمارے جو غیر احمدی حضرات ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہے کہ کوئی شخص آنا چاہیے، لیکن کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ مسیح اور مہدی ہیں؟ اس تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری سے کرتے ہوئے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو دعوی کی ہیں، اس میں ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے تدریجاً دعوی کی ہے، تو وہ اس کو نیگیٹو رنگ میں لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ دکانداری چل پڑی ہے، پہلے ایک دعویٰ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، اس طرح لوگوں کو آپ نے اپنا گرویدہ انہوں نے کر لیا۔ تو آپ کے تدریجی دعوی کی جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اس تعلق سے آپ بتا دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مامور اور مرسل آتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے تو وہ مقام اور مرتبہ وہ دنیا کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا گیا۔ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو کسی مقام اور مرتبے کا علم نہیں ہوتا وہ اس کو نہیں بتاتے۔ اس دعوے کو سننے کے بعد جو رد عمل ظاہر ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کی فطرت نیک ہوتی ہے، جو سعید فطرت رکھتے ہیں، جو خدا کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس دعوے کو سننے کے بعد امام الزمان پر اور مدعی کو قبول کر لیتے ہیں۔ جن کی فطرت میں کجی، بحث، مجادلہ ہوتا ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور انکار کے نتیجے میں وہ پھر ایمان کی دولت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بار نہیں متعدد اپنی کتب میں جا بجائے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے دعوی کو منہاج نبوت پہ پرکھو، یعنی نبوت کی سچائی کے جو معیار قرآن مجید نے اور انبیاء کے اسوہ کرام میں ملتے ہیں، اس اصولوں پر میرے دعوی کو پرکھو۔ کیا میں اس کسوٹی پہ پورا اترتا ہوں؟ اس سوال کے حوالے سے ہم اس کسوٹی کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے عرض کیا، کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے جو دعوی کیے ہیں وہ تدریجاً کیے ہیں، اور کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اچھا ایک دعویٰ لوگوں نے قبول کر لیا تو میں دوسرا کرتا ہوں، دوسرے کے بعد دیکھا اچھا یہ بھی مان لیا تو چلو تیسرا کر دیتے ہیں، چوتھا کر دیتے ہیں، یہاں تک مسیح موعود، مہدی موعود، مجدد، جری اللہ، اور پھر آخر میں ذلی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے۔ سیم اسی طرح کے اعتراضات عیسائی مصنفین تعصب کی وجہ سے ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرتے، اور وہاں بھی ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے آقا نے تدریجی جو نبوت کا کیا ہے وہ خود ساختہ ہے، وہ ایک ڈھونگ تھی۔ چنانچہ میں ایک مشہور مستشرق سر ولیم میور کا حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی لائف آف محمد۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم قیاس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک اور ہچکچاہٹ کے اس دور میں سے گزرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ دریں اثنا اس نے یہ کہا کہ یہ سب خدا کے نام کی خاطر ہے۔ یہ مقام اس کی تمام زندگی پر چھا گیا، اس کی حرکات میں مدغم ہو گیا۔ وہ ایک خادم بنا، رسول بنا، اور پھر خدا کا نائب۔ اس کے مشن کے دائرے ہمیشہ بڑھتے رہے اور ان کی بنیاد انہی اصولوں پر قائم رہی۔ بحوالہ خطبہ جمعہ 5 اپریل 1985 خطبہ طاہر میں سے یہ حوالہ لیا۔ وہی اعتراض جو بانی جماعت احمدیہ پر آج غیر احمدی حضرات لگاتے ہیں،
وہی اعتراض کہ رسول بنا، خدا کا نائب بنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائی مشرکین لگا رہے ہیں۔ دونوں میں اصل وجہ وہی ہے کہ تعصب اور سچائی کو نہ ماننے کی ایک کج بحثی پائی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مرضی سے گم کردہ راہوں کو، جس کو مخلوق بھول چکی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ اس خدا کے بلائے ہی بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کسی چیز کو ترک کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، جب کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جن میں وہ ابتداً روایتاً یا اجتہاداً کسی بات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو وہ اس کو کلیتاً چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحویل قبلہ کی نظر آتی ہے۔ آپ پہلے کہیں اور منہ کرتے تھے، جب خدا کی طرف سے حکم آیا اسی لمحے میں، بعض روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں حکم ملا تو آپ نے فوراً نماز میں چہرہ بدل لیا۔ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، پہلی ایک تعصب کی وجہ سے ایسے اعتراض ہوتے ہیں، دوسری بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کے بلائے خدا کے مامور اور مرسل بولتے ہیں۔ تیسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو تیسرا بنیادی اس میں نقطہ ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی مومنین کے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک مہک ہے، جس پہ پرکھ کر ہم ایمان اور ایقان کی مضبوطی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا آپ کے جو علم و عرفان کی ترقی ہوئی وہ یکلخت ہو گئی یا تدریجی طور پہ ہوئی؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا پیغام ملا قرآن مجید کی وحی کی شکل میں، اس میں یہ تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ حکم صرف آپ کی ذات کے لیے تھا کہ اے محمد پڑھ اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب اس میں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 سال تک وحی متروک رہی، 3 سال بھی متروک رہی۔ ان 3 سال تک آپ کی ذات تک پیغام تھا، لیکن اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ جا اور اب لوگوں کو ڈرا، تبلیغ کا حکم شروع ہو گیا۔ پھر اس کو اور آگے بڑھا دیا، بڑھانے یا اس میں دوسری آیت بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر یہ آیا کہ آپ کو واضح رنگ میں بتایا گیا کہ آپ کے تبلیغ کا دائرہ اب پہلے تو اوپن تھا، اب آپ کو بتایا نہیں رشتہ داروں میں چل جاؤ، اور اس کے بعد جو اہل مکہ ہے ان پہ چل جاؤ، اور بڑھتے بڑھتے وہ دائرہ یہاں تک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، کہ تو ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا ہے، ان کو خبردار کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ جو روحانی ترقی آپ کو ملی، یہ روحانی ترقی تدریجی تھی، نہ کہ یکلخت آپ کو مل گئی۔ چنانچہ بخاری کی مشہور حدیث ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ اللہ کے انبیاء کے درمیان کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں درج ہے کہ من قالا انا خیر من یونس بن متی فقط کذب، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب آپ نے مدینہ ہجرت کی، وہاں پر آپ نے یہود کے حوالے سے یہ کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو۔ لیکن اس وقت جب کہ آپ یہ کہہ رہے تھے، اس وقت بھی آپ خاتم النبیین کے بلند مقام پر فائز تھے، آپ روحانیت کے وہ اعلیٰ مقام اور مدارج پہ فائز تھے، اور انبیاء کے سردار بھی اس وقت بھی تھے، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے وہ مقام و مرتبہ کا عرفان ابھی نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کو عرفان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر میری اتباع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا انا سید ولد آدم، کہ میں جو آدم کی اولاد ہے اس میں سب سے سردار ہوں، سب کا سردار ہوں، اور یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا بلکہ خدا نے مقام دیا۔ ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا روحانی مقام اور مرتبہ خاتم النبیین کا ہے۔
یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 18 سال بعد ملا۔ سن 5 ہجری میں آیت خاتم النبیین کا نزول ہے اور تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ 18 سال لگ گئے اس مقام کو حاصل کرنے پہ۔ ٹھیک یہی معاملہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ابتداً وحی کی گئی، شرف مکالمہ اور مخاطبہ عطا کیا گیا، براہین احمدیہ میں وہ درج ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا یا احمد بارک اللہ فیکا وانا اول المومنین، اور آپ کو یہ بتایا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں اس وقت ہی یہ الہام کر دیا گیا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ آپ خدا کا جو پہلوان ہے وہ انبیاء کے لبادہ میں آیا ہے۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے جو سن 1883 میں ہوتا ہے۔ اس الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ایک نبی آیا اور مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو 1883 میں ہی آپ کو نبی کے طور پہ مخاطب فرما رہا تھا، لیکن وہ جو میں نے پہلے بات کہی کہ آپ نے ان الفاظ کی توجیہ کی کیونکہ آپ اس وقت اجتہاداً یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر آپ نے ایک جگہ بیان کیا کہ جب خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح مجھ پہ ہوئی تو اس نے اس عقیدہ پر مجھے قائم نہیں رہنے دیا۔ پس امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعوی کیے اس کا اگر ہم انگلش میں ایک لفظ ہے بہت اچھا ہے، بلو پرنٹ، وہ ہمیں آپ کے ابتدائی وحی اور الہام میں اس کے بیج نظر آتے ہیں۔ اسی بیج کو اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے وقت میں کھول کے بتا دیا، چونکہ آپ اس مقام مرتبہ کو تب سمجھے نہیں، تب آپ نے اعلان نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی نے آپ کو اس مقام و مرتبہ کو عطا کیا اور آپ اس کو فہم اور ادراک ہو گیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں خدا کی طرف سے اب اس مقام پہ ہوں، جو مجھے قبول کرے گا وہ خدا کے حضور مقبول ہو جائے گا۔ پس حقیقت یہی ہے کہ آپ کا دعویٰ جو تدریجاً کیا گیا وہ مامورین کے طریقے کے مطابق کیا گیا، وہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طریقہ اور اسوہ تھا اس کے مطابق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صادق شروعات میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے الفاظ سے یاد کیا اور وہ مقام عطا کیا جو واقعی ملنا چاہیے تھا، اور یہ مقام ذلی نبوت کا مقام تھا۔ بس حقیقت یہی ہے کہ یہ اعتراض یا یہ بات کہ تدریجی دعویٰ اور خود ساختہ دکانداری یہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے عموماً جن میں تعصب ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے اسوہ کرام کو نہیں جانتے، بلکہ یہ بات تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔ آپ ایک جگہ خود بیان فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ دعوی مسیحت کے کیا تفصیل تھی محترم تنویر ناصر صاحب، اس کی تفصیل بتا دیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا قرآن مجید اور احادیث میں اس سلسلے میں کوئی صراحت آتی ہے، اور اگر اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث میں وضاحت ملتی ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے دعوے کو بہت تقویت ملتی ہے۔ امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آخری زمانے میں مسیح موعود کے ذریعے سے مسلمانوں کو عالمی غلبہ حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اسلام اپنی گری ہوئی حالت سے اٹھ کر غلبے کی طرف جائے گا، اور یہ غلبہ مسیح موعود کے ذریعے ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت کریمہ میں مذکور غلبہ اسلام کے متعلق تفسیر جامع البیان جلد 29 میں لکھا ہے کہ وَذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عیسیٰ ابن مریم، یعنی یہ غلبہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت ہوگا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک وعدہ فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم،
یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے یہ وعدہ کیا کہ وہ ضرور ان میں خلفاء قائم کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے موسوی امت میں خلفاء قائم کیے۔ اور موسوی امت کا جو مفہوم ہے وہ سورہ مزمل کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی ہم نے اسی رنگ پہ اور اسی طور پر تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا ہے جس طرح موسیٰ کی امت میں نبی بھیجا تھا۔ اس آیت کریمہ سے گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور آیت استخلاف میں جو من قبلکم بیان ہوا ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت ہے۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نظر کرتے ہیں تو ان میں دیکھتے ہیں کہ پے در پے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھیجے، اور جو آخری خلیفہ ہوا وہ خاتم الخلفاء حضرت مسیح ناصری کے رنگ میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری امت ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے سلسلے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور تاریخ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکثرت خلفاء یا مجددین آپ کی امت میں پیدا ہوئے، اور لازمی تھا کہ یہ جو مشابہت تھی اس کے نتیجے میں یہ لازمی تھا کہ امت محمدیہ میں بھی جو آخری خلیفہ ہوگا وہ مسیح ناصری کے رنگ میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ میں ابن مریم کے رنگ میں اس زمانے میں دنیا میں ظاہر ہوا ہوں، اور مسیح موعود ہونے کا آپ کا اعلان ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس بات کی بڑی صراحت آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہاری کیسی ہی عمدہ حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام تمہیں میں سے ہوں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں مسیح موعود علیہ السلام نے آنا تھا۔ اور ایک حدیث اس جگہ میں ذکر کروں گا جو ابن ماجہ کی ہے، اور دراصل یہ دو احادیث ہیں۔ ایک حدیث ابن ماجہ باب شدت الزمان میں آئی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور امام مہدی کو ایک ہی وجود قرار دیا، اور باب خروج المہدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ جب تم اسے دیکھو اور جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو جا کر اس کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود اور امام مہدی دراصل ایک ہی وجود کے دو الگ الگ نام ہیں، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے کا مسیح موعود اور امام مہدی بنا کر بھیجا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مجھے خدا کی قسم ہے، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ نیز آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی معہود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے پر اور روشنی اس بات سے بھی پڑتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اپنی کتب میں بارہا اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں ابن مریم کے رنگ میں آیا ہوں، اور آپ نے اس بات کا ثبوت دینے کے لیے وہ مشابہتیں بیان فرمائیں جو آپ کو مسیح ابن مریم سے تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ تمام حالات بیان فرمائے کہ کس طرح مسیح جو حالات مسیح کی زندگی پر آئے بے نہیں وہی حالات میری زندگی پر بھی آئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گزشتہ زمانے کا جو مسیح تھا اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، اور اس زمانے کے مسیح کو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے نجات بخشی، اور یہ آپ کی مسیح موعود پر فضیلت کا بھی ایک اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گنا فضیلت بخشی تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسیح ناصری تھے ان کی وفات قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت کر دیا، اور ساتھ ہی یہ ثابت کر دیا کہ آنے والا جو موعود تھا وہ امامکم منکم کی جو حدیث ہے اس کے موافق امت محمدیہ میں آنا تھا۔ وہ جو
عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ قرآن نے اس کی تصدیق کر لی ہے، تو آنے والا جو موعود تھا وہ اسی امت میں آنا تھا، وہ حضرت مرزا غلام حسن قادیانی علیہ السلام ہے۔ آپ اپنے شعر میں بھی بڑا اچھا فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں کہ ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں چرخ سے، نیز مہدی ہوں لیکن بے تیغ و بے کارزار، یعنی مسیح ہیں لیکن آسمان سے نہیں اترے، اور وہ جو مہدی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ آ کے سب کو قتل کر لیں گے، زبردستی اسلام میں داخل کر لیں گے، میں وہ تیغ اور تلوار والا مہدی نہیں ہوں، بلکہ میں دلوں کو فتح کرنے والا مہدی ہوں۔ آپ کا دعویٰ مہدی ہونے کا بھی ہے، اس مہدویت کے دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ محترم مولانا مجاہد حمزہ شاستری۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آخری زمانہ میں حامی اسلام دین کے آنے کی ایک پیش گوئی اسلام کے متعدد فرقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کثرت سے پائی جاتی ہے کہ امت کی اکثریت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے موعود کی خبر دی ہے، اور وہ آنے والا موعود مہدی کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ مہدی کے لفظی معنی ہیں ہدایت یافتہ، یعنی خدا سے ہدایت پانا اور اس کے بعد لوگوں کو ہدایت کرنا۔ لوگوں کو ہدایت کا کام کو اگر ہم عربی میں کہیں گے وہ ہادی ہو جائے گا، اور جو ہدایت پائی ہے اس لفظ کو اگر ہم کہیں گے وہ مہدی کہلائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کی خبر دی، جو ہدایت یافتہ ہوگا، اس کے بارے میں عوام الناس کی اکثریت مسلمانوں میں یہ خیال رکھتی ہے کہ وہ آنے والا ایک خونی مہدی ہوگا، بجائے ہدایت دینے کے وہ تلوار لے کر آئے گا اور کہے گا کہ جو میری بات مانے گا وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کا سر کاٹو، جبکہ یہ ہدایت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جبکہ قرآن میں یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید تو واضح رنگ میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک پاک لفظ جو مہدی تھا، جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ذہن میں یہ کانسیپٹ چلا جاتا ہے کہ بھئی خونی مہدی ہوگا جو تلوار لے کے آئے گا، اور بس اس کا یہی کام ہوگا، ادھر گھوڑے میں بیٹھا اور دندناتا نکل گیا، جو سامنے آیا قتل و غارت کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ حقیقت کو غلط تصور میں اس رنگ سے بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ امت کے ذہن اب وہیں جا کر اٹک گئے ہیں، اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ سمجھیں کہ مہدی کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں، وہ مختلف جو روایات احادیث کے جو پیمانے ہیں، اس میں بعض محدثین نے جو اعلیٰ پائے کے گنے جاتے ہیں، امام بخاری ہوئے، امام مسلم ہے، انہوں نے مہدی کا باب ہی نہیں باندھا کہ اس میں اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے ہمارے فرقے سے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ بنی فاطمہ سے ہوں گے، کوئی کہتا ہے حسن ہوں گے، کوئی کہتے ہیں حسینی ہوں گے، اور اکثر احادیث وضیع کے قرار دے کے اس کو نکال دیا ہے۔ لیکن ان اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی جب امت میں مسلسل یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث موجود ہے کہ مہدی آئے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے آخری زمانے میں دو شخص ظاہر ہوں گے۔ ایک شخص عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو آسمان پہ اپنے جسم کے ساتھ 2000 سالوں سے زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے میں وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے اتریں گے، اور دمشق میں مینارے کے قریب سیڑھی لگا کے پھر علماء ان کو اتاریں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ ان کی تائید کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر مہدی بھی آئے گا، جو بعض روایتوں میں حسینی ہوگا، بعض میں حسنی ہوگا، بعض اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف وجوہ پائے جاتے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ احادیث سے اور قرآن مجید کی روشنی سے یہ واضح کر دیتی ہے کہ مسیح اور مہدی یہ دو لقب تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کے لیے ہی قرار دیے ہیں۔ اس کی ایک حیثیت مسیح کی ہے، ایک حیثیت مہدی کی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لفظ مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آنے والے موعود کے لیے ہی استعمال کیا ہے، یا اور بھی لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے، احمد بن حنبل میں پائی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے مسلمانوں تم پر یہ فرض ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور ان خلفاء کی سنت کی پیروی کرو جن میں رشید بھی ہوں گے، راشد بھی ہوں گے اور مہدی بھی ہوں گے، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ مہدی کا جو لفظ ہے یہ
ہدایت یافتہ ہونے کے جو معنی ہیں وہ دراصل اوروں کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ پھر دوسری دلیل کہ مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی وجود ہیں، آپ ان کا نظریے سے دیکھیں کہ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، دونوں کے جو کام بیان کیے گئے ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ اسلام میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے جس کی بیعت لازم ہو رہی ہوتی ہے، تو جب دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے تو پھر بیعت کس کی ہوگی؟ اصل میں مغالطہ جو لگا وہ بنیاد یہ بنی کہ عقیدہ حیات مسیح جو مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے تو یہ سوچ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں، اب وہ آسمان سے زندہ ہی آئیں گے۔ جب وہ زندہ آئیں گے تو پھر وہ یہ کیسے تصور کر لیں کہ جو مہدی ہوگا وہ وہی شخص ہوگا، وہ تو آسمان میں عیسیٰ مسیح، لہٰذا مجبور ہو گئے کہ ایک دوسرے شخص کو مہدی کے طور پہ پیش کریں، اور پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بھئی اب دو ہو جائیں گے تو پھر بیعت کس کی ہوگی؟ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ مہدی کی بیعت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حالانکہ ہمیں مسلم شریف کی حدیث میں نظر آتا ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے، اور ایک بار نہیں 4 بار بیان فرمایا ہے کہ آپ وہ آنے والا نبی اللہ ہوگا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عقیدے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے منطقی کہ ایک نبی اللہ جو عیسیٰ مسیح ہے وہ بیعت کر رہا ہے غیر نبی اللہ مہدی کی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی کے مقام پہ جو آ رہا ہے وہ کسی غیر نبی کی بیعت کر رہا ہو اپنے زمانے میں، کیونکہ نبوت کا مقام تو روحانیت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یا یہ عقیدہ ہی غلط ہے یا یہ ماننا پڑے گا کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے محترم تنویر احمد صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، وہ حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، کہ جو آنے والا عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے۔ اور پھر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موعود امام مہدی موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کو وحی کے ذریعہ یہ بیان کیا کہ جس مسیح اور مہدی کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں وہ تو ہے۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود، مہدی موعود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ دعوی کیا ہے؟ مسیح، مہدی، اندرونی اور بیرونی موعود کا اختلافات کا جو حل ہے اس کو کرنے والا ہوں، بطور حکم کیا ہوں۔ اس حکم نے کیا فیصلہ دیا؟ مسیح اور مہدی کے بارے میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے، جس پر امت اختلاف کر رہی تھی، ایک وجود ہے، دو وجود ہیں، کیا ہے؟ اس حکم کا فیصلہ میں پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 379 میں بیان فرماتے ہیں، ایسا ہی مہدی کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، ضرور ہے کہ پہلے امام محمد مہدی آویں اور بعد اس کے ظہور ابن مریم مسیح کا۔ یہ خیال قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دراصل یہ خیال بالکل فضول اور محمل معلوم ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو جس کو با اعتبار باطنی رنگ اور خاصیت اس کی کہ مسیح ابن مریم کہنا چاہیے، دنیا میں ظہور کرے، اور پھر اس کے ساتھ کسی مہدی کا آنا ضروری ہو، کیا وہ خود مہدی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ مسیح علیہ السلام بیان فرمایا کہ جو مسیح آ رہا ہے وہ تو خدا سے ہدایت یافتہ ہے، اس کی باطنی طاقت ہے کہ وہ آ رہا ہے، تو کیا وہ خود مہدی نہیں ہے کہ پھر ایک الگ سے مہدی بنانا پڑے گا؟ یہ ہر نبی تو مہدی ہوتا ہی ہے، ہر نبی مہدی ہوتا ہے، قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام اسی حدیث کو پیش کرتے ہوئے کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاس اس قدر جواہرات و خزائن و اموال معارف دقائق نہیں کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں؟ یہ ہے وہ حقیقت۔ اب میں آتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی زندگی کے حوالے سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ سن 1890 میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتایا گیا کہ جس موعود مسیح کا انتظار امت کر رہی ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اس کے رنگ میں خدا کی طرف سے تجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان ازالہ اوہام میں 1890 میں کر دیا۔ اعلان کا ہونا تھا، مخالفت کا طوفان اٹھا، مباحثات کا بازار گرم ہو گیا۔
آپ نے ان اعتراضات کے جوابات لکھنے شروع کیے۔ 1891 کے شروع میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے، جب آپ ازالہ اوہام لکھ رہے تھے، اس وقت ہی یہ بھی تفہیم دی کہ جس مہدی کا بھی انتظار امت کر رہی وہ مہدی بھی آپ ہیں۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ جیسے ہی دعویٰ خدا کی طرف سے علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور اور مرسل وہ بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا کہ میں مہدی تو ہوں، جیسے کہ آپ نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا، لیکن میں تلوار لے کر نہیں آیا، میں خونی مہدی نہیں ہوں، تیغ بے کارزار آیا ہوں۔ میرے ذریعے سے اب خونی مہدی کا جو تصور تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب مہدی ہدایت یافتہ ہے، وہ دلوں کو پاک کرے گا، وہ خدا کے ساتھ بندوں کا تعلق جوڑے گا، وہ ان کو نفوس کا تزکیہ کرے گا اور حدیث کی روشنی کے مطابق ایمان کو دلوں میں قائم کرے گا، سریا سے اس کو واپس لے کر۔ یہ تصور جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ خونی مہدی آئے گا، تلوار لے کے قتل عام کرے گا، آپ نے اس کا کلیتاً رد فرما دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دعویٰ کر دیا، لوگوں نے اعلان کیا کہ اچھا آپ نے دعویٰ کیا تو ثبوت بھی دیں آپ مہدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ظاہر ہوتی ہے۔ فعلی شہادت اس رنگ میں ظاہر ہوئی کہ سن 1894 میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج گرہن کی روشنی، جو چاند اور سورج گرہن کو جو گرہن لگا ہے وہ احادیث کی روشنی میں لگا۔ چنانچہ احادیث کی وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جو الفاظ ہیں میں پہلے لفظ پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ لِمَہْدِینَ آیاتین، کہ میرے آنے والے اس سچے مہدی کے لیے 2 نشان ہوں گے، سورج کا اپنے بروقت دنوں پہ گرہن لگنا اور چاند کا اپنے بروقت دنوں پہ۔ آپ نے دعویٰ مہدیت کیا، مہدیت کے بارے میں جو علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ اس کے مطابق چاند سورج گرہن لگ گیا، نشانات تو ظاہر ہو گئے، لیکن ان نشانوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں سچائی کی طلب ہوگی، جو اس کو جاننا چاہے گا۔ جس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہو یا اندھراتا ہو وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس صدق دل سے خدا کے حضور دعائیں کرتے ہوئے اس آنے والے موعود مہدی اور مسیح کو قبول کرنا ہر ایک امت کے حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ نے نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ دعوی مہدیت کے بارے میں جو ضروری امور تھے ان کا آپ نے احاطہ کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسیح جو آنے والا تھا، چونکہ اس نے عیسائیت کی اصلاح کرنی تھی، تو اس وجہ سے ان کو مسیح بھی کہا گیا، اور مہدی نے آ کے مسلمانوں کی اصلاح کرنی تھی تو اس وجہ سے اس کو مہدی کا لقب دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک تفہیم ہے، ایک تشریح ہے۔ اور وہ جو قرآن حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہاں اصل میں تھا وہو امامکم منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ تو انہوں نے یہ اس میں یہاں یہ تراشیدہ کہ وہ امامکم منکم، اس وقت جب وہ مسیح آئے گا اس وقت تم میں تمہارا امام موجود مہدی ہوگا، جبکہ یہ تھا وہو امامکم منکم، جو وہ مسیح آئے گا وہی تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ تبھی وہ جو حدیث ہے للمہدی الا عیسیٰ، مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ بجا فرمایا کہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فعلی شہادت کے طور پر جو سورج اور چاند گرہن تھا، آپ نے جیسا کہ آپ اپنے شعر میں بھی فرماتے ہیں، آسماں میرے لیے تو نے بنائے ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم تنویر احمد صاحب ناصر سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت بھی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور فرمانبرداری میں ذلی نبوت کا دعویٰ فرمایا، یعنی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس ہیں۔ اور مخالفین احمدیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گویا آپ نے نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ اور مستقل اور بلکہ آپ سے بڑھ کر کسی نبوت کا اعلان کیا ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ اپنی تحریرات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی نبوت اور آپ کی فرما برداری سے قدم باہر رکھنا تو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ دعویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اور غلامی میں نبی ہوں۔
چنانچہ جب ہم قرآن مجید پر اس اعتبار سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں اور آپ کی فرما برداری میں نبوت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بلکہ یہ دروازہ اب صرف امت محمدیہ میں ہی کھلا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام بتا دیے کہ وہ کیا کیا انعام ہیں اور کس وجہ سے کس طرح ملیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو اللہ اور رسول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نبوت کا مقام عطا کرے گا، صدیقیت کا مقام عطا کرے گا، شہداء کا درجہ عطا کرے گا، انہیں صالح بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہ تمام انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری اور اطاعت کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک عام آدمی بھی کوئی وعدہ کرتا ہے کسی سے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے؟ اور خصوصاً پھر جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے، یعنی سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے، اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ امت میں لا تعداد شہداء، صلحاء اور صدیقیت کا مقام رکھنے والے پیدا ہوئے، اور ایک وہ بھی ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری اور اطاعت میں ذلی طور پر محمدی نبوت کی چادر پہنائی، اور وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حدیث کا ذکر ہوا ہے، حدیث میں بھی ایک دو حدیث کا اکثر اس جگہ پیش کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ قرار دیا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر اس امت کے بہترین انسان ہیں سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی آ جائے۔ اس سے جہاں امکان نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں نبی آ سکتے ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والا جو نبی ہے وہ تمام امت کے جو لوگ ہیں ان سے سب سے افضل ہوگا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہوگا، تبھی تو وہ نبی کا لقب پائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور فرما برداری میں اس امتی نبوت کا درجہ پانے والا ہوں۔ خاکسار ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہاں پیش کرے گا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام الزام لگانے والوں کا جواب بھی دیا ہے اور اپنے دعوی نبوت کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ الزام جو میرے ذمے لگایا جاتا ہے کہ گویا میں نے ایسی نبوت کا دعویٰ کیا جس سے مجھے اسلام سے کچھ بھی تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ، علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 کا یہ اقتباس ہے۔ تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کی اصل حقیقت۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں اجازت لینے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उसी खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि जैसा उसने इब्राहीम से मुकालमा व मुखातबा किया और फिर इसहाक से और इस्माइल से और याकूब से और यूसुफ से और मूसा से और मसीह इब्न मरियम से और सब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हम कलाम हुआ कि आप पर सबसे ज़्यादा रोशन और पाक वही नाजिल की, ऐसा ही उसने मुझे भी अपने मुकालमा मुखातबा का शर्फ बख्शा, मगर ये शर्फ मुझे महज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल हुआ। अगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत न होता और आपकी पैरवी न करता, तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते तो फिर भी मैं कभी ये शर्फ मुकालमा और मुखातबा हरगिज़ न पाता। तजल्लियात इलाहिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 411-412। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।